أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو مدارس دینیہ ہیں یہ اس غیر گزرے دور کے اندر ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں۔ مدارس دینیہ سے ہمیں کیا ملتا ہے اور مدارس دینیہ کی دین کے اندر کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے اندر توحید کی دعوت شروع کی تو مکے کے سرداروں نے اور وڈیروں نے خانہ کعبہ کے دروازے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند کر دیے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ ہر طرح کی عبادت پر جو ایک اللہ کی ہو، بتوں کی نہ ہو، اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا نکالا کہ خانہ کعبہ بند ہے تو خانہ کعبہ کیسے کھلے گا؟ اس کے لیے مدرسہ کھولا، دار ارقم۔ کعبہ بند ہے اور کیا کھلا ہوا ہے؟ توجہ میری طرف، کعبہ بند ہے اور کیا کھلا ہوا ہے؟ مدرسہ۔ مدرسہ بند نہیں، تو مدرسہ جو کھولا تو اس سے کعبہ بھی کھلا اور دین بھی پوری دنیا میں پہنچا۔ یعنی مدرسہ اسلام کی وہ بنیاد ہے کہ اسلام کی ذات پہ بڑے سے بڑا حرف آ جائے تو مدرسہ ایک نہ ایک دن اس کو ختم کر دے۔ مدرسے میں اللہ نے یہ تاثیر اور طاقت رکھی، اور پھر ان مدارس کی جو نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، مدرسے کے بغیر نہیں ملتی۔ مکے کا مدرسہ دار ارقم اور مدینہ طیبہ کا مدرسہ صفا دونوں چلے، اور کس انداز سے چلے کہ جو انداز آج ان مدارس کا ہے وہی انداز اس وقت تھا۔ آپ حضرات جو مدارس میں آتے رہتے ہیں، آپ حضرات کو بتایا جاتا ہے کہ جی اتنا بجلی کا بل آ گیا، تعاون کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ کبھی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ گندم کا اتنا خرچہ ہے، تعاون فرما دیں۔ یہ جس طرح مدرسہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ ہے، اسی طرح مدرسے کا یہ نظام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دنیا کے اندر چلایا۔ اور پھر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں پہلی بار بیت المال قائم ہوا، یعنی جو اسلامی حکومت ہے اس کا مرکزی بینک قائم ہوا، تو پھر مدارس کے لیے لوگوں سے چندہ لینے کی بجائے مدارس کی ضروریات اور دین کے سارے نظام کی ذمہ داری بیت المال میں ڈال دی۔ اور پھر یہ تقریباً 12 صدیوں تک جہاں اسلامی سلطنتیں رہی وہاں یہی نظام رہا۔ جب بر صغیر کے اندر پورے بر صغیر پہ انگریز نے قبضہ کر لیا اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تو بیت المال اور وقف بورڈ بھی ختم ہو گئے اور مدارس کا نظام بھی ختم۔ اس کے بعد اس بے سر و سامانی میں قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد
محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حجت الاسلام حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سیرت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے دیوبند کے قصبے میں دارالعلوم کے نام سے مدرسے کا قیام مدرسہ قائم فرمایا. اور پھر لوگ تو یہ کسی کی برتری اور اپنی کمتری بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جی انگریز تو 200 سال پہلے بھی سوچتا ہے اور مسلمان کل بھی نہیں سوچتا. لیکن آپ اس مدرسے کے قیام کو دیکھیں جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ آج اس نظام کو 200 سال پورے نہیں ہوئے. یہ 1866 کو دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اور ابھی کیا چل رہا ہے 2024 یعنی 2066 میں اس کے 200 سال پورے ہو گئے. لیکن اس عرصے کے اندر پوری روئے زمین پہ 7 بر اعظموں کے اندر قوم کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، زبان کوئی ہو، ثقافت کوئی ہو، ملک کا سرکاری مذہب کوئی ہو، اسلام مسلمان جس درجے کا ملے گا اس کا اپنا استاد یا وہ خود یا اس کا دادا استاد یا پردادا استاد بالواسطہ طور پہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند کا خیر یافتہ ہوگا. اور پھر چونکہ بیت المال انگریز نے ختم کر دیا اس کو دوبارہ اسی بنیاد پہ قائم کیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے والے طلباء کی ضروریات کو کس پہ ڈالا. عام مسلمان جو پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، کاروبار دیگر مصروفیات کے اندر مصروف ہیں، کہ ان کو بھی پڑھنے اور پڑھانے کا ثواب ملے تو وہ اس کے اندر مالی طور پہ شامل ہوں، کچھ اس میں پڑھنے پڑھانے والے آئیں. یوں یہ دین ایسی خالص شکل کے اندر یہ موجود ہے. ابھی مغرب کی نماز پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی فرض پڑے گا کہ جی غلطی ہوگی دوبارہ پڑھے گا. اچھا مفتی تقی صاحب سے بھی اوپر چلے جائیں، مسجد نبوی کا امام 4 پڑھا دے اور چوتھی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھے، کوئی ایک چیز بھی اپنی طرف سے نہیں، صرف رکعت اپنی طرف سے لائے، باقی وہی سبحان ربی الاعلیٰ، وہی سبحان ربی العظیم، وہی سجدہ، وہی رکوع. لیکن رکعت مغرب میں وہ کتنی ہو؟ چوتھی. مسجد نبوی کا امام، خانہ کعبہ کا امام، دنیا کا بڑے سے بڑا امام قبول ہے. یہ آپ کو پتہ کس نے دیا کہ مغرب کی رکعت 3 ہے؟ جی ہاں کس نے بتایا؟ مدرسے نے. کس نے بتایا؟ اچھا اس مدرسے کا بجٹ کیا ہے؟ 2.5% سالانہ زکات، پورا 70 روپیہ، پورا 70 صدقہ فطر سال بعد، پوری ایک سال قربانی کے موقع پر یہ بجٹ ہے. اور مل کیا رہا ہے؟ وہ خالص دین جو یہود کے پاس. یہود سے جا کے پوچھو